بڑے مشہور ہیں، آپ کی بڑی فین فالوئنگ ہے، یہ بتائیں کب کسی خاتون نے آپ کو تنگ کیا ہے، آپ سے عشق کا اظہار کیا ہو، آپ کے پیچھے فون کالیں، کبھی اس طرح کوئی واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ بالکل آتے ہیں۔ قطر میں ایک لڑکی نے مجھے گود میں لیا تھا، لڑکی نے آپ کو گود میں اٹھایا؟ لڑکی نے مجھے گود میں لیا تھا ادھر مینا بازار میں، ہاں، ایک لڑکی نے مجھے گود میں لیا تھا۔ اچھا، ہاں، کالے بھی آتی ہے، ہاں، لیکن فنکار تو پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ پراپرٹی ہوتا ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ آپ بڑوں کے لیے ادھر بھجوایا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ایک دن صوبائی اسمبلی میں اجلاس نہ کرے، یہ پیسے ان چھوٹوں پہ لگا دے۔ بالکل، ہاں، ان کے اجلاسیں ہوتے ہیں، ان کے دھرنے ہوتے ہیں۔ کلچر ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ بھرتی ہیں وہ کلچر سے واقف نہیں ہے، تو وہ کیا ہم کو نشترحال کی سپورٹ کرے گا یا نشترحال دے گا؟ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارے فنکاروں کا ہے۔ جب فنکار صرف بال بھی ایسے کرے، ادھر سے آپ پہ لائٹ بند، مائک بند، تو یہ کوئی مدرسہ ہے یا کوئی مسجد ہے کہ ادھر لوگ مسجد ہے نماز پڑھیں گے، مدرسہ ہے یا عبادت کریں گے؟ نشترحال بنا ہوتا ہے ایکٹیویٹی کے لیے۔ ایک تو نشترحال جب ہم لیتے ہیں تو ان کا کرایہ اتنا بڑا ہے کہ فنکار 100 دفعہ سوچے گا پھر نشترحال لے گا۔ اچھا، نشترحال آپ نے لے لی، پھر این او سی کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ شاید آپ ایک بندے کو بھرتی کر رہے ہیں حکومت میں، 100 جگہوں پہ آپ نے جانا ہے این او سی کے لیے، یہاں پہ ہم شو کرتے ہیں، کوئی لڑائی تو نہیں کرتے۔ زرداد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ ایک بڑے فنکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں۔ تو یہ بتائیں، یہ آپ کی جو فنی زندگی کا آغاز یہ کب اور کیسے کیا اور کہاں سے کیا آپ نے؟ 33 سال میرے ہو گئے کہ میں پی ٹی وی سے میں نے سٹارٹ لیا تھا۔ میرا اللہ بخشے ایک استاد تھا اسکول میں، اکبر خان، وہ پی ٹی وی پہ یہ زمیندار ولولے ولیسی جون کر قلعہ یہ پروگرام کر رہا تھا، اور وہ اسکول میں بھی میرا ٹیچر تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ٹی وی لے کے جاتا ہوں، تو میں ان کے ساتھ ٹی وی چکر کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں پہ اباسین پروگرام چل رہا تھا اسی ٹائم، تو اس میں ان لوگوں نے مجھے ایک خاکہ دیا، اس کا پروڈیوسر تھا قیوم ہوتی صاحب، اور اس خاکے میں میرے ساتھ تھا سید رحمان شینو اور اللہ بخشے مراد علی عرف گلبالی۔ میں پولیس اولدار تھا اس میں، اور شینو ماما اس میں چور کا کردار ادا کر رہا تھا، اور گلبالی میرے ساتھ سپاہی تھا۔ تو آغاز اسی ٹائم ہوا تھا اور خاکے سے ہوا تھا۔ اچھا، تو آغاز تو آپ نے 33 سال قبل بطور ایک پولیس حوالدار کا آپ نے کردار ادا جی، کیا، تو اس دوران 33 سالوں میں کتنے ڈراموں میں کام کیا، کتنے فلموں میں کام کیا، کتنے اسٹیج شوز آپ نے کیے؟ ڈراموں کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ 33 سال کا کام ہے، اور البتہ فلموں کا پتہ ہے، سلور اسکرین والے وہ 45 فلمیں میں نے کی ہے، اور اسٹیج تقریباً 6-7 دفعہ دبئی گیا ہوں، 6-7 دفعہ قطر گیا ہوں، ملیشیا میں میں نے پرفارم کی ہے، 23 مارچ کے لیے گیا ہوں ادھر، اچھا، اور قطر کی حکومت کا ایوارڈ میرے ساتھ پڑا ہے، ہاں، مشرف صاحب اللہ بخشے صدر پاکستان کا، اس کے ہاتھ کا بیسٹ ایکٹر سرٹیفکیٹ میرے ساتھ پڑا ہے، تو بس لگے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو اب جو آپ ماضی میں آپ نے ایک بڑا اچھا دور گزرا ہے، تو ابھی جو ہے کہ فنکار مسائل کے شکار ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں تو پہلے حکومت سے گلہ کروں گا، کیونکہ ہمارا نشترحال جو ہے یہ ایکٹیویٹی کے لیے بنا ہے اور فنکاروں کے لیے بنا ہے۔ ہاں، جیسا کہ آپ دیکھیں پنجاب کو، ہاں، پنجاب میں یہ ایکٹیویٹی جاری ہے، ہاں، فنکار بزی ہے، کام کر رہا ہے۔ ہاں، ایک تو نشترحال جب ہم لیتے ہیں تو ان کا کرایہ اتنا بڑا ہے کہ فنکار 100 دفعہ سوچے گا پھر نشترحال لے گا۔ اچھا، نشترحال آپ نے لے لی، پھر این او سی کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ شاید آپ ایک بندے کو بھرتی کر رہے ہیں حکومت میں، 100 جگہوں پہ آپ نے جانا ہے این او سی کے لیے، یہاں پہ ہم شو کرتے ہیں، کوئی لڑائی تو نہیں کرتے
کہ یہ ایشو اتنا بڑا ان لوگوں نے بنایا ہے۔ پھر تیسرا ایشو یہ ہے کہ جب فنکار صرف بال بھی ایسے کرے، ادھر سے آپ پہ لائٹ بند مائک بند، تو یہ کوئی مدرسہ ہے یا کوئی مسجد ہے کہ ادھر لوگ مسجد ہے نماز پڑھیں گے، مدرسہ ہے یا عبادت کریں گے؟ نشترحال بنا ہوتا ہے ایکٹیویٹی کے لیے۔ اصل میں ہمارے جو کلچر ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ بھرتی ہیں وہ کلچر سے واقف نہیں ہے، تو وہ کیا ہم کو نشترحال کی سپورٹ کرے گا یا نشترحال دے گا؟ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارے فنکاروں کا ہے۔ پچھلے 20 سال سے آپ دیکھیں نشترحال میں بہت اچھے اچھے شوز ہو رہے تھے، صحیح فنکار بزی تھا، تو فنکار کا چولہا تو تب چلتا ہے جب وہ کام کرے۔ وجوہات آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرکاری حکومتی مداخلت ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ جو ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں، فنکاروں کے مسائل بڑھ گئے ہیں؟ ظاہری بات ہے یہ حکومت کی طرف سے ہے، حکومت یہ حال جو ہے نا یہ فنکاروں کو دینا چاہیے، صحیح کیونکہ فنکار سمجھتے ہیں اس شو پہ اس ایکٹیویٹی پہ تو حکومت کا تنخواہ تو جاری ہے، تو ان کو کیا پرواہ فنکار کا، اچھا تو اسی لیے زرداد صاحب بڑے مشہور ہیں، آپ کی بڑی فین فالوئنگ ہے، یہ بتائیں کب کسی خاتون نے آپ کو تنگ کیا ہے، آپ سے عشق کا اظہار کیا ہو، آپ کے پیچھے فون کالیں، کبھی اس طرح کوئی واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ بالکل آتے ہیں۔ قطر میں ایک لڑکی نے مجھے گود میں لیا تھا، لڑکی نے آپ کو گود میں اٹھایا؟ لڑکی نے مجھے گود میں لیا تھا، ادھر مینا بازار میں ایک لڑکی نے مجھے گود میں لیا تھا۔ اچھا ہاں کالے بھی آتی ہے، لیکن فنکار تو پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ کبھی کسی خاتون نے شادی کی پیشکش کی آپ کو؟ جی بالکل کی ہے۔ تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ نہیں میں شادی اس لیے نہیں کرتا، ایک تو میں فنکار ہوں اور ایک سارے کے پی کے کا چھوٹے قد والے جتنے بھی ہیں میں ان کا چیئرمین بھی ہوں، تو ان کے لیے بھی میں ہلے ځلے کرتا ہوں، فن کا بھی ہے، تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ نہیں میں شادی نہیں کرتا۔ آپ نے خود ذکر کیا کہ جو پورے صوبے کے جو پست قامت ہیں ان کی بھی جی تنظیم کا بھی آپ وہ چلا رہے ہیں، تو یہ آپ کا جو چیز چھوٹا قد ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو قد کے معاملے میں آپ نے کبھی کوئی دقت محسوس کی، کوئی پچھتاوا ہوا کہ میرا قد بھی زیادہ لمبا ہوتا، کبھی ایسی کوئی پیشمانی آئی آپ کو، محسوس کیا آپ نے؟ پچھتاوا تب آتا ہے جب لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے اس پہ ایک ڈرامہ بھی بنایا ہے پشتو کا، کیونکہ ہمارے چھوٹے جو ہے نا وہ مجھے گلا کرتے ہیں کہ صدر صاحب جب ہم بازار میں جاتے ہیں یا کئی راستے پہ جاتے ہیں تو یہ لوگ ہمارے مذاق اڑاتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تخلیق جو ہے نا یہ اللہ کا کام ہے، اور جب آپ بندے پہ ہنستے ہیں تو یہ اللہ پہ ہنستے ہیں آپ، بالکل بے شک، اور ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹے کے منہ سے آہ نکلے یا کوئی الٹا بات نکلے، کفر اختیار کر لے، تو اس کی ذمہ داری جو ہے نا ساری یہ بڑے بندوں پہ ہوتی ہے، صحیح صحیح صحیح، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ آپ بڑوں کے لیے ادھر بھجوایا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کا صلہ ادھر آپ لوگوں کو ملے گا۔ اگر آپ لوگوں نے بیہیور ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم میں حوصلہ بڑھے گا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ سلوک اچھے نہیں کریں گے تو ہم مایوس ہوں گے، اللہ سے گلہ کریں گے، تو اسی وجہ سے میں ان لوگوں سے بہت زیادہ گلہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے پیار کرے، یہ پیار والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ 50 لڑکیاں بھی ہیں ہماری تنظیم میں، اور 200 میرے ساتھ بڑے ہیں، میں 4% کوٹا حکومت نے رکھا ہے لیکن ان پہ وہ اپنے بندے بھرتی کر رہے ہیں، میں یہ بڑے بڑے لوگوں سے ان کے لیے پیکیجز کرتا ہوں، ان سے حکومت سے کرتا ہوں اپیل، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم اڑ دیتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، تو ہمارا حق ہے حکومت کے ساتھ کہ ہمارے لیے کوئی وظیفے مقرر کرے یا کوئی آسان سا روزگار دے دے یا کوئی ایسا روزگار یہ ہمارے لیے شروع کرے، یہ چھوٹے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ایک پی ایچ ڈی بھی ہے، ماشاءاللہ، ایک ہمارے ساتھ جو ہے نا میڈیکل ہے، میری بانجی ہے، اس نے بی ایس کیا ہے، اچھا
تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تعلیم اتنے چھوٹے دماغ پہ اتنا تعلیم کر کے یہ کہاں جائیں گے؟ تو آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اپنے فن کے حوالے سے، اور پھر جو آپ نے بتایا کہ جو پست قامت جو افراد ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان کے مسائل کے حوالے سے حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ پہلے تو یہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ نشترحال جو ہے یہ کھول دے فنکاروں کے لیے، ہاں اور ارزان قیمت پہ، ہاں اور یہ شرطیں نہ رکھے ہاں، کیونکہ مدرسہ نہیں ہے، صحیح مسجد نہیں ہے۔ صحیح دوسری میں اپنے چھوٹے قد کے لیے ان کے لیے یہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کلاس 4 جو ہے یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، صحیح جن کی تعلیم ہے ان کو تعلیم کے مطابق سیٹ دی جائے، صحیح اور جس کی تعلیم نہیں ہے کلاس 4 ہر بندہ کر کر سکتا سکتا ہے۔ ہے، بالکل ہاں تو اور جو زنانہ جو ہے ہاں ان کے لیے وظیفے مقرر کرے، اور جو ہمارے ساتھ چھوٹے ایج والے ہیں ان کے لیے بھی وظیفے مقرر کرے۔ صحیح ایک دن صوبائی اسمبلی میں اجلاس نہ کرے، یہ پیسے ان چھوٹوں پہ لگا دے۔ بالکل ہاں ان کے اجلاسیں ہوتے ہیں، ان کے دھرنے ہوتے ہیں، ہاں، تو ان کو تو جہاں عوام ہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جہاں اتنے وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے، حکومتی وسائل کا، وہاں آپ لوگوں کا بھی حق ہے، بلکہ بالکل ہر مستحق کا حق ہے جو اس صوبے میں اس ملک میں رہتے ہیں کہ بالکل حکومتی وسائل ان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو۔ جی یقیناً زرداد بلبل نے جس طرح کھل کر آج اپنے مسائل کا اظہار کیا، اور جو ان کی کمیونٹی کو بطور فنکار یا بطور پستہ قامت جو ان کی وہ برادری کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے حکومتی اداروں کو، اور جو مخیر حضرات ہیں اس سوسائٹی کے، ان سب کو مل کر ان جیسے مستحق فنکاروں کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ زرداد بلبل اور ان جیسے دوسرے جو فنکار ہیں وہ معاشرے میں خوشیاں بانٹتے رہیں، اور یہ جو معاشرہ ہے جو فرسٹریشن کے انتہاؤں پہ ہے، اس میں ایک خوشی کی ایک لہر اور ایک تازگی یہاں پہ محسوس کر سکیں لوگ۔ میدان ڈیجیٹل ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔